اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ کسی بھی میدان میں ہمت افزائی اس میں کام کرنے والوں کے حوصلے بلند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور تعلیمی میدان میں تو ہمت افزائی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آئندہ اس میں آگے بڑھنے والوں کے لیے اس سے ایک نئی راہ مل جاتی ہے جس کو سامنے رکھ کر تعلیمی اعزاز حاصل کرنے کا جذبہ انہیں تعلیم کی ترقیوں کے منازل پر فائز کرتا ہے۔ جنوبی ہند کا مشہور تعلیمی مرکز جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں گزشتہ کئی سالوں سے امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کے درمیان تشجیعی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف طلباء کے نتائج پر بہتر اثر پڑا ہے بلکہ ہر سال طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ذمہ داران جامعہ کا طلباء کے اندر تعلیمی شوق پیدا کرنے کے لیے تشجیعی انعامات کی تقسیم کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کے تحت ہر سال مختلف شعبوں میں ممتاز طلباء کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی وسیع واری اس مسجد میں تشجیعی انعامات کی تقسیم کے لیے ایک خصوصی جلسہ ٹھیک صبح 10 بجے منعقد کیا گیا، جس میں پیام انسانیت فورم کے کل ہند جنرل سیکریٹری و نائب ناظم جامعہ ضیاء العلوم رائے بریلی حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی مدظ اللہ العالی نے بطور مہمان خصوصی کے شرکت کی۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی تعلیمی ترقی میں سابق محتمم جامعہ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ اسی وجہ سے جامعہ اسلامیہ کے شعبہ عالمیت کی آخری درجے عالیہ رابعہ میں ممتاز فیصد سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو دیا جانے والا ایوارڈ بھی انہی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ابنائے جامعہ منطقہ شرقیہ کے تعاون سے دیا جانے والا یہ مولانا عبدالباری ندوی ایوارڈ سے ان سال محمد شہباز ابن عبدالرؤوف کڑپاڑی کو نوازا گیا۔ اسی طرح جامعہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالیہ رابعہ میں 75% سے نمبرات حاصل کرنے والوں کی تعداد 17 رہی، جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے مختلف شعبوں میں امتیازی فیصد حاصل کرنے والے طلباء کو بانی و سابق ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا الحاج محی الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے فرزند جناب عتیق الرحمن منیری کی جانب سے بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ امسال عالیہ کے علیہ اور سفلا درجات، ثانویہ درجات، شعبہ حفظ اور جامعہ کے مکاتب میں نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو مذکورہ انعامات تقسیم کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیام انسانیت فورم کے کل ہند جنرل سیکریٹری و نائب ناظم جامعہ ضیاء العلوم رائے بریلی مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے اپنے فرض منصبی کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے پر زور دیا۔ مولانا نے اپنے پورے خطاب میں طالبان علوم نبوت کو اپنی دعوتی ذمہ داری ادا کرنے اور تعلیمی مراحل کی تکمیل پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ خاص طور سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے حالات میں اگر آپ عالم اسلام کو آپ دیکھیں، اس قدر صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بعض کو تشویش ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس ملک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے اس کو خطرات کے بازار بڑھتا، ان حالات میں اگر ذمہ داری ہے کسی پر سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری یہ مدارس، ہم کسی سے امید نہیں رکھتے، ہمیں مدارس سے امید ہے۔ مدرسوں نے اس وقت کام کیا ہے جب کہ ڈور ہوئی اور یہاں کے بالغین علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے فیکٹری کو بنانے لگایا، میں گھر سے نکالا۔ آپ کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کوئی تاریخ میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں مثالیں ملے گی، یہی مدارس میں گزرا۔ لیکن یہ بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، جس پر الحمدللہ کا بڑا توسع ہے۔ جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ ادارے ہیں، جگہ جگہ دین کے کام کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو طاقت ایمانی ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں جس طرح تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جس طرح ہمیں قربانی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے سامنے ہزاروں باتیں، ہمارے گھر کے مسائل، ہمارے اپنے ذاتی مسائل، ہماری اپنی
چاہتیں ہماری اپنی خواہشات یہ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ بعض مرتبہ آگے تو ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے، اور ٹارگیٹ میں کیا کہوں، یہ تو حقیقت یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. جیسے کہ آگ لگ جائے، آگ لگ جانے کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کہ آگ کس گھر میں لگی ہے، بجھانے والا کون ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. جو بھی دیکھتا ہے آگ لگی ہے وہ دوڑ پڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر آگ نہ بجھائی گئی تو آج ایک گھر میں آگ لگی ہے یا دوسرے گھر میں آگ لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا آج کے حالات وہ ہیں. میں سچی بات آپ سے کہتا ہوں، آج آگ لگ گئی ہے، آج بدافعاتیوں کی آگ لگی ہوئی ہے، آج طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے. ایسی پلاننگ کی گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ان کا احساس پیدا نہ ہوا اور اپنے آپ کو اپنے صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش نہ کی اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے بچانے کی ہم نے کوئی تدبیر نہ کی، اس کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل کو اگر ہم نے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے. بیورو رپورٹ فکر و خبر نیوز.